السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات 83 سے 86 تک رکوع نمبر 10 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 83۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ سے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور سب سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ سوال: اس آیت میں بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا گیا؟ جواب: بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رشتہ داروں، یتیم، مسکین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت 84۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکال کر بے وطن نہ کرنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ سوال: اس آیت میں بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے اور نہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا خون بہاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ ترجمہ: پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو، ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ سوال: اس آیت میں یہود کا کیا طرز عمل نظر آتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر بنو خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے، کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا ہے۔ قتل کرنا، اخراج کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان کاموں کا تو انہوں نے ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کیا، حالانکہ اگر وہ پہلے 3 امور کا خیال رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت نہ آتی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ ترجمہ: تو کیا خدا کے کچھ احکام پر تم ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ سوال: اس آیت میں یہود کا طرز عمل کیا نظر آتا ہے؟ جواب: یہود کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے پر نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85۔ سوال: جو کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں کچھ پر نہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ جواب: اس آیت کے مطابق ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے
اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ سوال: دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 10 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔